السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے کہ کیا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اور اس بات کو صحیح سے سمجھا نہیں گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا، اس زمانے میں آخر ہوتا کیا تھا۔ اسلام جس زمانے میں آیا اس وقت میں قانون یہ تھا کہ جو بادشاہ کا دین ہے وہی رعایا کا دین ہوگا، وہی رعایا کا دین ہوگا۔ اب ایسی حالت میں جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کو قتل کروا دیا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے اتنا زیادہ قرآن مجید کے جہاد کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم اٹھائی جس نے تلوار کے زور پہ رومن اور پرشین امپائرز کو کھار دیا۔ رومن اور پرشین امپائر کے صدیوں کی کھڑی ہوئی امپائرز کو اسلام نے تلوار کے زور پہ گرا دیا۔ گرانے کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنی عوام کو یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دیا ہوا تھا۔ یہ جو آج بہت زیادہ فریڈم آف سپیچ کا رونا روتے ہیں نا، اس دور میں اگر یہ رومن اور پرشین امپائر کے اندر رہتے ہوتے اسلام سے پہلے تو فریڈم آف سپیچ تو دور کی بات، یہ اپنی مرضی کا مذہب تک اختیار نہ کر سکتے۔ اسلام آیا، اسلام نے تلوار کے زور پہ ان کی ریاستوں کو اکھارا، ان کی ریاستوں کو اکھارا، اور جب ان کی ریاستیں اسلامی ریاست میں تبدیل ہو گئی پھر اسلام نے کہا کہ اب فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جو جس دین کو چاہتا ہے اختیار کر لے، جس دین کو چاہتا ہے اختیار کر لے، اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوتا ہے وہ ٹیکس کے طور پہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہ ٹیکس کے طور پہ جزیہ ادا کرے گا۔ اسلام نے یہ سمپل سے رول فٹ کر دیا۔ جبکہ کافروں نے کیا کیا تھا، رومن اور پرشین امپائر نے، انہوں نے اپنی عوام پہ اتنے بھاری بھاری ٹیکس لگائے ہوتے تھے غریبوں کے اوپر۔ اس لیے آپ ان کی تاریخ پڑھیں، غریب پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا اس دور میں، بہت ہی زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ اسلام دو طریقے سے پھیلا، ایک ریاست کے اعتبار سے، ریاست کے اعتبار سے بالکل اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اسلام قبول لوگوں نے جو کیا وہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے تلوار کے زور پہ اسلام قبول کیا ہے اس کا اسلام مانا ہی نہیں جائے گا۔ اس طرح سے اسلام قبول ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دین میں جبر نہیں ہے، جو دوسرے کو زبردستی اسلام قبول کروائے گا وہ خود بھی گناہ گار ہوگا۔ اگر بیچ میں کچھ بادشاہوں نے ایسی کچھ حرکتیں کی بھی ہوئی ہیں تو اس کا الزام آپ پوری امت مسلمہ کے اوپر یا پورے اسلام کے اوپر نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہ بادشاہ غلط ہو سکتا ہے، اور ہمارا جو دین ہے وہ کتابی شکل کے اندر موجود ہے ہمارے پاس، جو اس کتاب میں ہے ہمارا وہ دین ہے، اس کے علاوہ جو مسلمان کریں وہ ہمارا دین نہیں ہے۔ باقی اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں وہ تلوار کے زور پہ پھیلے ہیں۔ مثال کے طور پہ عیسائیت کیسے پھیلی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے تو جو 12 حواری تھے ان کو تو بڑے دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا۔ بعد میں جو رومن امپائر کا بادشاہ تھا کانسٹنٹائن II، وہ عیسائی ہو گیا۔ اب وہ عیسائی ہوا، اس دور کے قانون کے مطابق ساری کی ساری رعایا جو تھی اس کی رومن امپائر میں پھیلی، ساری کی ساری عیسائی ہو گئی۔ پہلے وہ لوگ بت پرست تھے، عیسائیوں پہ ظلم ہوتے تھے، اب وہ سارے عیسائی ہو گئے، تو اب جو عیسائیت کے علاوہ کوئی مذہب اختیار کرتا تھا اس پہ ظلم ہوتا تھا۔ جیسے کہ یہودیوں کے اوپر تو فلسطین میں داخلہ تک بنا تھا، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آگے حکم دیا تھا کہ یہودی فلسطین میں آ سکتے ہیں، ہاں لیکن یہ کہ اپنا گھر نہیں خرید سکتے، اپنا جائیداد نہیں یہاں بنا سکتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ یہودی ایک سازش قوم تھی۔ وہ ہم نے دیکھ بھی لیا جو یہود نے فلسطین کے اندر اب کیا جا کے، کہ ہم نے انہیں جب مکان بنانے کی اجازت دی تو آگے سے انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا۔ بہرحال تو حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو عیسائیت تلوار کے زور پہ پھیلی، لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اور یہ بھی کہ چند لوگوں نے اگر کچھ کیا تو اس کا الزام پوری امت کے اوپر نہیں ٹھوکا جا سکتا۔ جیسے کہ کیسر بھائی کی ایک ویڈیو ہے، اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ ملحدین نے کس طرح قتل و غارت کی، اور سب سے زیادہ قتل و غارت تو انسانیت کا آپ کو ملے گا ہی ملحدین کے ہاتھوں۔ اس ویڈیو کا لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں جا کے مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا جو اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا تو جزیے کا کیا کنسیپٹ تھا، جزیہ غیر مسلم کیوں ادا کرتے تھے؟ تو یہ تو ایک بچکانہ اور بیوقوفانہ سوال ہے۔ یعنی آج ہم سب ٹیکس تو ادا کر ہی نہیں ہے نا، کسی ریاست میں اگر ہم نے رہنا ہے تو ٹیکس تو ادا کرنا پڑے گا، ریاست کس طرح چلے گی؟ نہیں تو۔ اور اگلی بات کہ غیر مسلم ہی ادا کرتے تھے، ہاں جزیہ کا ٹیکس غیر مسلم ادا کرتے تھے، لیکن مسلمان بھی ایک ٹیکس ادا کرتے تھے زکوٰۃ کی صورت میں۔
اور جزیہ کا ٹیکس ایسا نہیں تھا جیسے رومن اور پرشین امپائر نے ڈالا ہوا تھا، یہ آج کل ہے ہم پہ. آج کل کتنا زیادہ انکم ٹیکس ہے، کتنا زیادہ ٹیکس ہم پہ ہے، لیکن کوئی سوال اٹھانے والا نہیں، کوئی انسانیت پہ بولنے والا نہیں. اس دور میں 2، 2.5، 6% جزیہ کا ٹیکس ہوا کرتا تھا آپ کے حالات کے اوپر، اور اس کے اوپر آپ کو موت پڑ رہی ہے کہ غیر مسلموں کے اوپر کیوں ڈالا گیا، غیر مسلموں کے اوپر کیوں ڈالا گیا. حالانکہ جزیہ کا ٹیکس کم تھا اس ٹیکس سے جو مسلمان ادا کیا کرتے تھے. اگر غیر مسلم 2% جزیہ کا ٹیکس ادا کر رہے تو مسلمان 2.5% اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. تو جزیہ کا کانسیپٹ تو انہوں نے فضول میں اچھالا ہے کہ غیر مسلم جزیہ دیا کرتے تھے، جزیہ دیا کرتے تھے، بالکل دیا کرتے تھے. تو آج تو سارے جزیہ دے رہے ہیں، آج تو سارے ٹیکس ادا کر رہے ہیں. آج کیوں نہیں کوئی بولتا؟ کیونکہ آج یہ جو قانون ہے ماڈرن، یہ آپ کے اوپر عیسائیوں نے ٹھوکا ہے، انگریزوں نے ٹھوکا ہے. یہ آپ کے اوپر یہ والا ٹیکس کا قانون اسلام نے نہیں ٹھوکا. آپ نے تو ہر بات کے اوپر بس الزام اسلام ہی کو دینا، بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کو الزام دیا جا سکے.